بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے بغیر دعوت اسلام کا تصور ادھورا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم خاتون کی جو اسلام کی پہلی مسلمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ہر مشکل گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ وہ خاتون جنہوں نے اپنے مال، عزت اور سکون کو اسلام کے لیے قربان کر دیا، وہ خاتون جن کے بارے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی، وہ خاتون جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام پہنچایا اور جن کے لیے جنت میں گھر کی بشارت دی گئی، یہ ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تعارف اور آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت خدیجہ قریش کے معزز اور شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ کے والد کا نام خویلد بن اسد تھا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کو عقل، دانائی اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا تھا۔ آپ ایک کامیاب تاجر خاتون تھیں۔ آپ کے تجارتی قافلے شام اور یمن تک جاتے تھے، لیکن دولت کے باوجود غرور اور تکبر آپ کے قریب نہ آیا۔ آپ غریبوں کی مدد کرتی تھیں، یتیموں کا خیال رکھتی تھیں اور سچائی کو اپنی زندگی کا اصول مانتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور اعلیٰ اخلاق کے چرچے سنے تو آپ نے اپنا تجارتی مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس سفر سے واپسی پر غلام میسرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور برکتوں کا ذکر کیا۔ یہ سب سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اور بڑھ گئی۔ آخر کار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ یہ نکاح محض ازدواجی رشتہ نہیں تھا، بلکہ سکون، محبت اور وفاداری کی اعلیٰ مثال تھا۔ جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کے عالم میں گھر تشریف لائے اور فرمایا، مجھے اڑا دو، مجھے اڑا دو۔ اس نازک موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو الفاظ کہے وہ قیامت تک کے لیے ایمان کی دلیل بن گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ بغیر کسی تردد کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلی شخصیت بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ حدیث حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مقام کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صرف اپنی زوجہ نہیں بلکہ دنیا کی بہترین عورتوں میں شامل فرمایا۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ پر۔ یہ رشک کسی دنیاوی بات پر نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مسلسل تعریف پر تھا۔ حضرت خدیجہ نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں۔ جب اسلام کا پیغام عام ہونے لگا تو کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ ایسے وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہر لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں۔ آپ نے اپنا سارا مال اسلام پر خرچ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، کسی مشکل میں شکوہ نہ کیا۔ شعب ابی طالب کا سخت محاصرہ 3 سال تک جاری رہا۔ بھوک، پیاس اور تکلیف حضرت خدیجہ کی صحت کو کمزور کر گئی، لیکن ان کا ایمان کمزور نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا خدیجہ کے مال نے دیا۔ یہ حدیث حضرت خدیجہ کے مالی قربانیوں کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے اپنی ساری دولت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ دعوت، فقراء کی مدد اور مسلمانوں کی حفاظت، سب کچھ حضرت خدیجہ کے مال سے ہوا۔ آخر کار حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال کہلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب سب نے مجھے جھٹلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو محبت سے یاد کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب تک خدیجہ زندہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہ کی۔ یہ حدیث ان کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، خدیجہ کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچائیں اور انہیں جنت میں ایسے گھر کی بشارت دیں جس میں نہ شور ہوگا نہ تکلیف۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور زوجہ کو حاصل نہ ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ضرور بھیجتے۔ یہ محبت وفات کے بعد بھی ختم نہ ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا۔ حضرت خدیجہ اسلام کی بنیاد رکھنے والوں میں شامل ہے۔ آپ نہ ہوتی تو ابتدائی دور میں اسلام کا سفر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ آپ تھیں پہلی مسلمان خاتون، پہلی مددگار، پہلی قربانی دینے والی۔ حضرت خدیجہ ہر مسلمان عورت کے لیے صبر، یقین اور وفا کا نمونہ ہے۔ اگر آج ہم اسلام کی روشنی میں ہیں تو اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن جزا۔